کتنی اچھی چڑیاں بول رہی ہیں ایسے، مطلب کتنی خوشگوار صبح ہوتی ہے۔ میں ابھی بیٹھی ہوں، 7:30 ہوئے ہیں صبح کے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش باشستہ مسکراتا رکھے۔ ابھی میں اٹھی تھی تو نماز کے لیے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وہی پڑھی سورت وغیرہ یاسین، اور ابھی بیٹھی ہوں تو چڑیاں بول رہی ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کتنی اچھی چڑیاں بول رہی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا لاکھ 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 شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو، اور کہ ہم نے ایک صبح اور میں آنکھ کھولی ہے، خیر خیریت سے، صحت تندرستی سے کھولی ہے۔ اللہ پاک یہ دن صحیح خیر خیریت کا گزارے، آپ لوگوں کا بھی، میرا بھی، اور سب میرے بہن بھائیوں کا۔ اچھا، مجھے کامنٹس آیا ہے کہ سسٹر میں نے بات کی تھی اور میں سوری بول رہی ہوں، آپ مجھے آنسر نہیں دے رہی، تو میں نے ان کو اپنا نمبر دیا۔ سسٹر میری بات سنیں، آپ کس چیز کا مجھے سوری بول رہی ہیں؟ مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا کہ آپ نے مجھ سے کیا کہا ہے اور اب کس چیز کا سوری بول رہی ہیں۔ میری نظر سے تو آپ کا کوئی بھی ایسا کمنٹ نہیں گزرا جس میں مجھے کوئی دکھ غصہ آئے اور آپ مجھے سوری بولے، تو آپ مجھے پلیز لاسٹ میں کمنٹس میں بتانا ہے تو بتا دیجئے گا، واٹس ایپ پہ بتانا ہوا تو بتا دیجئے گا۔ اچھا، جو واٹس ایپ میں مجھے میسج کرتے ہیں نا، وہ واٹس ایپ جو میں نے یہاں پہ نمبر دیا ہے نا، وہ نا میرا پرسنل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے صرف یوٹیوب کے لیے واٹس ایپ بنایا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ نمبر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، تو وہ میں نے صرف سوشل میڈیا پہ دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ پرسنل یوز میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس کو اوپن کرتی ہوں، اس واٹس ایپ کو بہت میسیج آئے ہوں نا سبسکرائبروں کے، تو تب، ورنہ میں اس کو اب اوپن بھی نہیں کرتی۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کہ بیڈ کوئی بھی کسی نے بھی مجھے وہاں پہ نہیں کیا، کوئی کال کوئی میسیج غلط نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ تو اچھا، خیر میں آج یہ صبح کا شکر ادا کر رہی تھی اللہ پاک کا کہ کتنی پیاری کتنی خوبصورت صبح ہے، اور رات کو بھی ہم سب میرے روم میں بیٹھے تھے، میری سوتن، ہسبینڈ، اس کا چھوٹا والا بچہ، ہم سب ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو ہم یہی بات کر رہے تھے رجب کی۔ تو خیر رجب کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گی، ان ٹاپک پہ میں بات نہیں کروں گی کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے اتنا۔ بس یہ کہوں گی کہ اب آج کل کے بچے، میں بھی یہ کہہ رہی تھی اور یہ بات سچ ہے، آپ لوگ بھی اس بات سے ایگری کرو گے کہ بہت دوری ہو چکی ہے دین سے۔ اچھا، آج سے کچھ سال پہلے میں جب عالمہ کا کورس کر رہی تھی نا، اب کئی لوگ کہیں گے اس نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جب میں نے جب تھوڑا سا اسکول پڑھا تھا نا، پرائمری تک، تو اس کے بعد میرے ابو نے ہمیں جامعہ ڈال دیا تھا۔ میری بہن نے میٹرک کیا تھا اور میں نے 5 تک پڑھا تھا، تو میرے ابو نے ہمیں جامعہ ڈال دیا تھا عالمہ کے کورس کے لیے، تو وہ بھی بس 2-2.5 سال ہی کر سکی تھی، اس کے بعد چھوڑ دیا تھا، پتہ نہیں کیوں چھوڑا تھا، اب یاد نہیں، بس 2-3 سال کا ہی کیا تھا شروع میں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نا میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ جب قیامت نزدیک ہوگی نا، آج آپ لوگ بور ہو جاؤ کہ میں نے دین کی بات جو کر دی ہے، کئی لوگ تو ویڈیو بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ خیر مذاق کر رہی ہوں، تو اس پہ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں، اس میں نے پڑھی تھی کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو ہمارے لیے دین ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی پہ جلتا ہوا انگارہ رکھا ہوا ہے کسی نے۔ تو مجھے اس ٹائم نا اس بات کا یقین نہیں ہوا تھا، میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، اچھا میں اس ٹائم بچی تھی ظاہر ہے، پھر بھی میں کہتی ہم اتنے اچھے مسلمان ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں پھریں گے۔ لیکن آج مجھے اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ دین پر قائم رہنا کس قدر اچھا، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جو دین پر رہ کے چل رہے ہیں نا، دین پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارا دین اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ جو دین پر عمل کر رہے ہیں نا،
مطلب جس جس باتوں سے منع ہے وہ ان سے منع ہے، اور صحیح زندگی جی رہے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو آج کل کی جو بچے ہیں نا، میں بچوں کی بات کرنے کے لیے میں نے پچھوں ساری گل چھیڑی ہے کہ ان کو بالکل احساس نہیں ہے دین اسلام کا، نہ رجب کا، نہ شب برات کا، نہ ہی کوئی اور ربیع الاول، نہ ہی کوئی ایسا جو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوتے تھے۔ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے، دادیاں نانیاں سب کیسے دعا کرتی تھی، رات کو نوافل پڑھتے تھے۔ اچھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہماری پھوپھیاں شب برات کی رات ہمیں بھی، ہمارا گھر دور تھا اور میرے ابو کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، پھر بھی میری دادی اماں اللہ بخشے ان کو، وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی تھی، پھر ہم سب نفل پڑھتے تھے۔ مطلب سیکھا تو تھا نا اپنے بڑوں سے کہ آج کی رات ہم نے قرآن شریف پڑھنا ہے یا نفل پڑھنے ہیں یا کوئی اللہ پاک کی تسبیح کرنی ہے، اچھی بات ہے کہ نہیں، یہ سیکھا تھا۔ بے شک ہم بہت بچے تھے اس ٹائم کہ اتنا رجحان نہیں تھا، دیکھو 12 سال 14 سال ایج میں اتنا رجحان نہیں ہوتا، لیکن اسی ٹائم بتایا جائے تو وہی بچہ آگے چل کے صحیح ہوتا ہے۔ تو اتنا رجحان نہیں تھا، لیکن ہم بڑوں کو دیکھتے تھے، بڑا وضو کرتے تھے، بڑا سب کچھ جی پاک صاف اگربتیاں لگا کے بیٹھتی وہ لوگ اور نوافل، اور یہ چیز اب بالکل نہیں ہے۔ اچھا سب سے بڑی بات اس میں نا، ماں باپ کا بھی ہاتھ بہت ہوتا ہے۔ میرے ابو جو ہے نا ہم پہ سختی کرتے تھے نا اس بات پہ کہ اذان ہو رہی ہے نا تو ٹی وی کی آواز اونچی نہیں کرنی، بلکہ ٹی وی کو بند ہی کر دو۔ اور آج کل کے بچے یقین کریں موبائل ہاتھوں میں ہیں، اذانیں باہر ہو رہی ہیں، موبائل کی آواز نہیں بند کرتے، ٹی وی کی آواز نہیں بند کرتے۔ اور اچھا جو بھی مائیں دیکھ رہی ہیں نا، اس چیز کے اپنے بچوں کو ضرور سمجھایا کریں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی کی آواز بند کر دیا کرے، ٹی وی تھوڑی دیر بند کر دیا کرے۔ تو ہمارے ابو بہت سخت تھے، اتنے کہ ہم دیکھیں، میں ایک صاف بات کہوں گی کہ اس ٹائم ہم ابو کے ڈر سے وہ چیز بند کر دیتے تھے، آج وہی خود بخود اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں نا۔ جب ہوش سنبھالی نا صحیح طریقے کی، پھر اللہ کے ڈر سے کرنا شروع ہو گئے، لیکن اس ٹائم ابو کے ڈر سے، آئے ابو آگے، ابو آگے، آستہ کرو، ٹی وی بند کر دو، آواز بند کر دو، اذان ہو رہی ہے، یہ وہ۔ میرے ابو تو ابھی بھی اذان ہو رہی ہو تو بات بھی نہیں کرنے دیتے، اذان ہو رہی ہو تو بالکل خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کل کے بچوں کو ہم ماں باپ بالکل نہیں بتا رہے، اور سب سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کیا ہے، ضروری اور امپورٹنٹ بات کہ احترام نہیں ہے اسلامی کتابوں کا۔ بیگ آ کے اسکول سے زمین پر پھینک دیتے ہیں، بیچ میں اسلامیات ہے، بیچ میں قاعدے ہیں، بیچ میں سپارے ہیں، بیچ میں دیکھو اسلامیات کی بکس پہ آدھی آدھی صورتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کا احترام نہیں کرنا، بیگ پاؤں میں پڑے ہیں۔ یہ پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میری ویڈیو پتہ نہیں آپ لوگ کیسی لگ رہی ہے کیسی نہیں، آپ کو میری باتیں بور لگ رہی ہوں گی کیونکہ دین اسلام کی باتیں سب کو ہی بور لگتی ہیں، تو وہ پاؤں میں بیگ رکھ کے نا ہم لوگ لیٹ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور بستے پاؤں میں پڑے ہیں، پاؤں کی سیدھ میں۔ اتنا بھی خیال کرو کہ اس میں اسلامیات کی بک ہے اور اس کے اوپر صورتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک کی، تو یہ مائیں دھیان دیا کریں بچوں کے پر، پلیز لازمی ریکویسٹ سمجھ لیں اس چیز کو۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں آج، لیکن اس چیز کو میری ریکویسٹ سمجھ لیں کہ بچے اسکول سے آئیں تو ان کو کہیں کہ بیٹا آپ نے اپنا بستہ عزت احترام کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھنا ہے، اور کتابوں کو جب گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کتابوں کو پاؤں میں نہیں رکھنا، کتابوں کو زمین پر نہیں رکھ کے پڑھنا۔ تو یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، ان کا خیال کرو، یہ بڑی باتیں آگے چل کے بڑی کام آتی ہیں۔ لیکن آج بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے، آج کل کے بچوں کو بالکل نہ ان باتوں کا پتہ ہے، نہ ان چیزوں کا پتہ ہے، کسی چیز کا نہیں پتہ۔ رات کو میں یہی سوچ رہی تھی، کسی چیز کا نہیں پتہ۔ ہم خود بہت گناہ گار ہیں، کوئی یہ نہیں کہ بڑے نیک پرہیزگار ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہمیں بتائی جاتی تھی تو آج تک ہمارے دل میں نقش ہوئی ہوئی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے۔ تو ابھی سے ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے نا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، تو ابھی سے ان کو سمجھ آئے گی، ورنہ وہ اپنے بچوں کو، میں نے دیکھا ہے کتنی مائیں ہیں، اتنا اونچا اونچا ٹی وی ہوتا ہے، کتنے باپ ہیں خود اونچے اونچے گانے لگا کے لیٹے ہوتے ہیں، خود ٹی وی اتنا اونچا اونچا لگایا ہوتا ہے، پیچھے اذان ہو رہی ہوتی ہے، اگر کہہ دو نا بند کر دو
تو آگے سے اتنا وزار ہو کے بات کرتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. ٹی وی آستہ نہیں کرتے، وزار ہو کے جواب دیں گے. وزار کا مطلب پتہ ہے پنجابی میں؟ چلو جو بھی ہے سمجھو، میں نہیں پتا. تو خیر مطلب غصے سے جواب دیں گے آگے سے، جیسے آواز بند کر کے ہمارے پیو دادے پہ کوئی احسان کرے. اللہ کے بندو اپنے اوپر کر رہے ہو. کوئی ادب لحاظ دین تو ضروری ہے، لیکن اس کا ادب بھی بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ. تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے کہ کوئی بھی بیگ بستہ کتاب کچھ بھی پاؤں میں نہ آئے. اور آپ کو پتہ ہے، ویسے میں بات ایسی کرنا نہیں چاہتی، لیکن ایک یہودی تھا، اس نے رستے سے نا کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا تھا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور اس نے وہ اٹھا کے اوپر رکھ دیا تھا. اللہ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کو معاف کر کے اس کو ایمان کی دولت دی. اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، جسے چاہے ایمان دے دے، جسے چاہے اللہ معاف کرے، کفر پہ خاتمہ کر دے. کتنے بڑے بڑے کفر پہ خاتمہ ہوا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر کا ہم سب کو نہیں پتہ. آپ سب مسلمان دیکھ رہے ہو میری ویڈیو. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، کیا مریں گے بھی مسلمان؟ اینڈ میں کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، ہمارا ہے نا ایمان. تو لیکن یقین تو کسی کو نہیں ہے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہوگا. کیوں ہم دعا کرتے ہیں کہ مرنے ٹائم کلمہ نصیب ہو؟ اسی لیے. تو وہ بندہ تھا، اس کو اللہ نے اس کے صدقے، صرف کاغذ کے ٹکڑے کے صدقے جنت بھی عطا کی. سب سے پہلے ایمان عطا کیا، اس کو مسلمان کر دیا تھا اللہ پاک نے. اور وہ مسلمان ہو کے مرا تھا، اور کسی نے اس کو خواب میں جنت میں دیکھا ہے. پھر پتہ چلا کہ اس نے زمین سے بسم اللہ کا کاغذ اٹھا کے صرف اوپر رکھا تھا، صاف ستھرا کر کے. یہ دیکھو اتنی سی بات اللہ کو اتنی پسند آئی ہے. اور ہم لوگ، میں نے دیکھا اخباروں پہ اللہ کے نام، پورے خانہ کعبہ. ہم لوگ اتنے ظالم ہیں، رستوں میں اخباریں پڑھی ہوں گی. آپ لوگ بھی پلیز ریکویسٹ کر رہی ہوں پھر ایک دفعہ کہ آپ نا میرا چینل دیکھو نہ دیکھو، آپ زمین پر کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہو، اخبار پڑھی ہو، اس کو لازمی اٹھا کے اوپر رکھیں. اس پہ کہیں خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ ہوتا ہے. جب بھی میں نے زمین سے اٹھایا نا، اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. میں یہ اپنی بڑائی نہیں پیش کر رہی، میں صرف بتا رہی ہوں کہ میں پہنچتی اس جگہوں جہاں یہ چیز ہوتی ہے. جب اٹھانے لگتی ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کاغذ پہ اللہ کا نام، قرآنی صورت، پیارے آقا کا نام، کچھ بھی ایسا نہ لکھا ہو. وہ لازمی لکھا ہوتا ہے. تو مجھے کئی دفعہ شرم بھی آتی ہے گلی میں جھکتے ہوئے، کاغذ اٹھاتے ہوئے، اخبار اٹھاتے ہوئے. یا عورت ہوں، لیکن میں کوشش ہوتی ہے میں کس طرح اس کو اٹھاؤں. تو آپ لوگ لازمی اٹھایا کریں زمین سے. زمین پہ نہ پڑ. بچوں کو بھی سکھائے کہ زمین پہ کاغذ کا ٹکڑا ہو اس کو اٹھائیں. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں آج کی ویڈیو کوئی دیکھے گا نہیں دیکھے گا. تو خیر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور جو میں نے کہا ہے پلیز اس بات کو مانیے گا. اور یہ میں بنا رہی تھی، جیسے کل والی ویڈیو میں نے جلدی کہا تھا کہ میں نے روزہ ہے، تو اس لیے سالن بنا. اور سالن اتنا مزے کا بنا تھا، یقین کریں کہ میں نے، اللہ معاف کرے، اتنی روٹی کھائی الحمدللہ کہ میں خود حیران پریشان کہ یہ مزے کا کیوں بن گیا میرے سے. اتنا مزیدار سی سالن، اتنا مزیدار، یقین کریں. اب ہونے والے 8 اور میں تھوڑی دیر سوؤں گی، پھر اٹھوں گی، پھر آج کی روٹین بھی آپ لوگوں کے لیے ڈالوں گی. اور میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک، میں ابھی اپنے لیے یہی خصوصی دعا کر رہی تھی، آپ سب کے لیے بھی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، کہ اللہ پاک سب سے پہلے 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے. اور پھر میں نے کہا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کری، کسی سے 1 روپیہ نہ مانگوں، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور میرا بہن بھائی مسلمان، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کری یا اللہ. بس دنیا میں ذلیل نہ کریں، بس میں یہ دعا کر رہی تھی ابھی. تو آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے. اللہ پاک اتنا عطا کرے کہ سکون سے، میں یہ کہہ رہی تھی یا اللہ کہ سکون سے مجھے میرا گھر دے دے چھوٹا سا، اور منتھلی اتنا، میں بہت بڑی کاروں، گاڑیوں، میں بہت بڑے یوٹیوبروں والی دعا نہیں کر رہی کہ میں بہت ملین پہ چلی جاؤں اور اتنا پیسہ ہو جائے میرے پاس کہ میں فیم حاصل کر لوں اور ان کی طرح کروں. ایسی بات نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے.
میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اللہ جی تو اتنا عطا کر دیں، اپنی چھت کے نیچے رہ کے اپنے دونوں بچوں کو میں عزت سے، اچھا میں دوسرے کا نام ابھی سے لیتی ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، انشاءاللہ خیر خیریت سے اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹی عطا فرمائے، جو بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اللہ پاک صحت والی زندگی بھی دے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تو اتنا عطا فرما دے کہ میں نا اس چار دیواری کے اندر رہ کے، پردے میں رہ کے، نہ کہ سڑکوں پہ نکل کے، نہ کہ کسی کے گھر میں نوکریاں کر کے، نہ ہی کسی میکے والے کی محتاج ہو کے۔ اچھا میں جب بھی میکے والوں کا ذکر کرتی ہوں تو اتنی، اللہ معاف کریں، آپ لوگ کو لگتا ہوگا کہ میرے لہجے میں نفرت ہے، میں کیوں ایسے کرتی ہوں، تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہونا چاہتی، کسی کا بھی، بس وہ میکہ ہے، سسرال ہے، جو بھی ہے، کہتی ہوں کہ سڑکوں میں نہ نکلوں، کسی کے گھر میں جھاڑو نہ لگانا پڑے، کسی اپنے بچوں کے خاطر مانگنا نہ پڑے کسی سے، اللہ پاک چار دیواری کے اندر اتنا عطا فرما دے، بہت بڑی خواب نہیں دیکھے، ایک گھر ہو اور منتھلی اتنا خرچہ ہو جس میں بچے اچھی روٹی کھا سکیں اور پڑھ لکھ جائیں، بس اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہے، زندگی جو آدھی گزر گئی ہے، اللہ خیر کرے، اب آدھی گزر جائے گی، اپنے بچوں میں ابھی یقین کرے، ابھی یاسین پڑھنے کے بعد میں اسپیشلی یہی دعا کی ہے کہ اللہ پاک اتنا عطا فرما دے، صرف اتنا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے، حدیث ہے کہ انسان کو نا اگر ایک سونے کا پہاڑ ملے گا تو ایک اور کی خواب دیکھے گا، ایک اور کی ریکویسٹ کرے گا۔ میں نے جو سوچا تھا، سب نے میرے روم کی تعریف کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بیڈ شیٹ، اچھا میری ہسبینڈ کی وائف کو میری بیڈ شیٹ نہیں پسند آئی تھی، لاتے ساتھ جب میں نے ان کو، مطلب لاتے ساتھ تو نہیں دکھائی، دوسرے دن چھت پہ ہی، سارے دھوپ ہوتی ہے چھت پہ ہی بیٹھتے ہیں، تو پھر میں نے تکیے بنانے تھے تو مشورہ مانگتی رہتی ہوں بڑوں سے، جو بھی بڑا ہوتا ہے گھر میں، ساس ہو، نند ہو، اچھا میرے سے جو بھی بڑا ہوتا ہے میں اس سے کوئی نہ کوئی مشورہ لے ہی لیتی ہوں۔ تو میں نے پوچھا اس کے تکیے کیسے بناؤں، تو میں نے ان کو دکھائی بیڈ شیٹ، اور کہتی ہیں بالکل بھی اچھا کلر نہیں لائی ہے وہ، لیکن اتنی پیاری لگی تھی، یا ایک کمنٹ بھی آیا تھا، اور پھر میں نے جب اسٹیٹس لگایا تو میری کزنوں نے بھی کہا کہ بیڈ شیٹ کہاں سے لی ہے، بہت پیاری ہے۔ اچھا یہ میں نے نا تولواں کپڑا لی ہے، میں نے بیڈ شیٹ بالکل بھی نہیں لی سسٹر، یہ میں نے نا 1200 کا کپڑا لیا ہے، اور اس میں سے 4-5 تکیے بنے ہیں، مطلب 2 بیڈ شیٹیں نکلی ہیں، 2 بیڈ شیٹوں کا کپڑا، ایک بیڈ شیٹ بنائی ہے اور 4 تکیے بنائے ہیں، اور ایک کپڑا رکھ لیا ہے۔ میں نے کہا چلو بیبی وغیرہ کا تکیہ بنایا تو اس کے اوپر میں بنا لوں گی کور، تو وہ کہہ رہی تھی اچھی نہیں ہے، لیکن مجھے تو بہت اچھی لگی، لیکن ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ ہو نا 2 روم، تو ایک روم میں بندہ ڈال کے تو دروازے وغیرہ بند کر لیتا ہے، اور دوسرا جو ہے یا ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے تو بندہ روٹی وغیرہ وہاں کھاتا ہے، بیٹھتا وہاں ہے، تو سوتے ٹائم بیڈ پہ آ جاتا ہے تو صاف رہتا ہے۔ میں نے تو وہ ڈالنے کے بعد ویڈیو بنائی، اس کے بعد آنکھوں کو ٹھنڈا کیا دیکھ کے، تعریفاں کیتیاں اپنیاں، پھر اس تو بعد کی کیتا جی میں نے اس کے اوپر پرانی چادر ڈال دی، اور ابھی تک پرانی چادر ہے، کیونکہ میری بیٹی جو ہے نا جو کچھ کھاتی ہے، ظاہر ہے بچی ہے 3-4 سال کی، وہ گرا دیتی ہے اس کے اوپر، اچھا جی ہاتھ مال دے گی، تو مجھ سے یہ چیز نہیں برداشت ہو رہی تھی، تو میں نے اس بیڈ شیٹ کو ڈھک کے پرانی بیڈ شیٹ ڈال دیا۔ چلو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سبب بنائے گا، گھر بنے گا تو اس میں 2 کمرے ہوں گے اور اس میں ڈال لوں گی، تو اب ڈارک کلر کی لے آؤں گی، یہی سوچ رہی تھی کہ اب ڈارک کلر کی لے آؤں، وہ جو ہوتی ہیں نا گولٹیکس کے، گولٹیکس مجھے نام نہیں آتا یار، وہ خراب نہیں ہوتی بیڈ شیٹیں، میری سوتن کہہ رہی تھی وہ لا کے ڈالو، میری ہے، میں نے پہلے وہی ایک ڈالی، ایک اور لا کے وہ ڈال دوں گی یار، ایک کمرہ بھی ہو نا اس کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے نا تو بڑا دل خوش ہوتا ہے، بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بس میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک سب کے سہاگ سلامت رکھے، میرے ہسبینڈ کو بھی لمبی زندگی سے تندرستی عطا کرے اللہ پاک، اور بس پردے میں رہنے کی توفیق عطا کرے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے دیکھو یوٹیوب ہے نا، اس پہ میں کسی یوٹیوبر کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ وہ سر سے دوپٹہ اتار کے آتی ہے، یا میں خود سامنے آتی ہوں کبھی کبھی، آپ لوگوں کے لیے آتی ہوں کبھی کبھی، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، بس اللہ پاک جسے چاہے معاف کرے،
جسے چاہے جیسے رکھے. اللہ بخشے وہ پیاری مریم جو آپریشن کے ٹائم شہید ہوئی ہے. وہ شہید کا درجہ تھا, وہ بھی تو یوٹیوب پر تھی نا. اللہ پاک نے اس کو کتنا بڑا درجہ دیا. اللہ پاک نے اس کو معاف بھی کیا, اس کو درجہ بھی دیا. اس سے یہ ہے کہ اس کی زندگی چلی گئی ہے. شہید کا رتبہ اللہ پاک جس سے چاہے جیسے نوازے. بس اللہ پاک حلال کی روٹی دے, حلال کا رزق دے. میں یہ کہتی ہوں. بہت سے غلط چینلوں کے بارے میں ضرور بولوں گی, جو بہت سے غلط کام کرتے ہیں, بہت غلط کام کر کے کماتی ہیں عورتیں, بہت غلط تھمبنیل لگاتی ہیں, بہت غلط اس میں ان کے بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے. بہت ایک ہوتی ہے بے پردگی نا, صرف یہ عام یوٹیوب پر کر رہی ہیں, چلو کپڑے ایسے پہن لیے, دوپٹہ گلے میں ڈال لیا, بال کھول لیے, وہ نہیں, وہ اور بے پردگی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے بے ہودگی. بس اللہ پاک نا بے ہودگی سے بچائے, اس سے ڈر لگتا ہے. بہت بری ہوتی ہے وہ بے ہودگی, اس پیسے سے بچائے بس اللہ پاک. اور بہت لمبی آج میری ویڈیو ہوگی, اب بہت لمبی. اب میں کھانے لگی ہوں گاجر کا حلوہ, جو کہ میری سوتن نے بنایا ہے اور دعا کے لیے بنایا تھا. میں وہ بیٹھ کے کھاؤں گی, اس کے بعد میں سوؤں گی انشاءاللہ تعالی. زندگی آنکھ کھلی تو یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. اللہ حافظ. ویڈیو بڑی لمبی ہوگی جے, مک چلی جے. بائے بائے, ٹاٹا, خدا حافظ.